بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم زینت بزم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ذوالفقار علی ساقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا انوار احمد نوری صاحب زید مجدہ، اور جملہ برادران اسلام عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر السالکین بیرہ شریف، آپ کی سرپرستی اور صدارت میں یہ عظیم الشان الدروس المحمدیہ کے عنوان سے آج تیسرا پروگرام اور لیکچر منعقد ہوا ہے۔ پہلے دو لیکچرز آپ نے سماعت فرمائے۔ پہلی گفتگو پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب نے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ انہوں نے بات کی۔ پھر حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے توحید ذات و صفات اور پھر توحید کا اپوزٹ اور متضاد اور مد مقابل جو ہے وہ شرک ہے، تو شرک کے بطلان کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ تو آج ایک ہے کہ ایک آدمی موحد ہو، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہو، اور دوسرا وہ کافر اور مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور ایک تیسرا فرد بھی ہے معاشرے میں جو نہ موحد ہے نہ مشرک ہے بلکہ وہ ملحد ہے۔ تو ملحد کی تعریف شروع میں اسی لفظ سے یہ ہو گئی کہ ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی خدا کو بھی نہ مانے، وہ خدا کا سرے سے انکار کرے اور کہے کہ کائنات بغیر کسی خدا کے چل رہی ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں لفظ الہاد ہے، انگلش والے اسے ایتھیزم کہتے ہیں، ایتھیزم، اور یہ یونانی زبان سے نکلا ہے۔ تھیزم یونانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، اور ایک کا لفظ لا یعنی کلمہ نفی ہے یونان کی زبان میں، یعنی کوئی خدا جو نہ مانے وہ ایتھیزم کے نام سے اسے انہوں نے موسوم کیا۔ اور اردو میں اسے دہریت کہتے ہیں، یعنی جسے الہاد کہتے ہیں وہی دہریت ہے، یعنی کسی خدا کو نہ ماننا اور یہ کہنا کہ یہ دہر اور یہ زمانہ بذات خود چل رہا ہے اور اس کے نظام کو کسی چلانے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلسفہ الہاد کی بنیادی تعریف ہے۔ اب عربی والوں نے یہ لفظ کہاں سے لیا؟ الہاد یہ باب افعال کا مصدر ہے، الہد یلہد الہادن، اور یہ لحد سے نکلا ہے، اور لحد کہتے ہیں قبر اس طرح بنانا کہ اس کو اس کے اندر ہٹاؤ ہو، یعنی مردے کو بالکل سیدھا نیچے دفن نہ کرنا، بلکہ یہ سنت کے مطابق لحد کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر علاقوں میں پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مردے کو دائیں سائیڈ پہ
ایک اور سوراخ کر کے اور اس جگہ پہ اندر اس کو دفن کرنا، تو کیونکہ اس کو بالکل سیدھی لائن سے ہٹا دیا جاتا ہے اس لیے اسے لحد کہتے ہیں، اسی سے الہاد کا لفظ لیا گیا، یعنی منحرف، ہٹا ہوا، جو دین کو نہ ماننے والا ہو اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک لغوی تعریف بن جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں آج تک الہاد سے نپٹنے کے لیے، میں نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے الہاد پہ 2 گفتگویں کی تھیں، تو حضرت قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زیدہ مجدہ وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، آپ نے حکم فرمایا کہ یہ طلباء کے ساتھ بھی ان کو دہرا لیا جائے، تو اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ جو ساری گفتگو ہو چکی ہے آج اس کا خلاصہ آپ احباب کی خدمت میں جو ضروری باتیں ہیں وہ پیش کر دی جائیں۔ ہمارے ہاں الہاد سے نپٹنے کے لیے آج تک جو منہج مسلمانوں کے ہاں اور بالخصوص بر صغیر اور پاکستان کے مسلمانوں کے ہاں رائج ہے، وہ منہج یہی ہے کہ ملحد کو منہ نہ لگایا جائے، اس سے بات نہ کی جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اللہ اللہ کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اور تمہیں کلامی مباحث میں اور بالخصوص جس کا تعلق الہاد سے ہے اس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر یہاں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر کبیر کے مشہور مفسر بھی ہیں، بہت بڑے متکلم بھی تھے، تو آپ حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے مرید تھے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا جو ان کے شیخ تھے وہ ان سے بہت دور رہتے تھے، تو آخری وقت میں ساری زندگی وہ تفسیر لکھتے رہے، لیکن آخری وقت میں شیطان ان کے پاس آ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل قائم کرو، تو حضرت امام رازی جو ہیں انہوں نے ایک دلیل قائم کی، شیطان نے اس کو رد کر دیا، پھر دوسری دلیل قائم کی، اسے بھی رد کر دیا، تو شیطان بھی علم کے اعتبار سے تو بڑا عالم تھا، تو وہ دلائل کو رد کرتا رہا، امام رازی دلائل دیتے رہے، یہاں تک کہ 72 یا 70 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود پہ قائم کر دیں، لیکن کوئی دلیل کارگر نہ ہوئی، حتیٰ کہ آخری وقت میں ایمان کو خطرہ لائق ہو گیا، تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا کہیں دور کسی دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے مشکیزے میں سے ایک چلو پانی لیا اور اپنے مرید کی طرف پھینکا، اور وہیں سے فرمایا کہ کہتے کیوں نہیں ہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو مانتا ہوں اور مجھے اپنے رب کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے ایسا کیا، تو پھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا، شیطان خائب و خاسر ہوا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معنوی طور پہ یہ واقعہ درست ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی سند پہ ابھی تک مجھے تو کوئی ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ واقعتاً یہ اپنی سند کے اعتبار سے بھی درست ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ درست ہے تو یہ شخصی ایمان کے لیے تو بات درست ہو سکتی کہ میں اپنے ایمان میں یقین کے اس درجے پر پہنچ جاؤں کہ میں کہوں کہ مجھے اب اپنے رب اور رسول کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور میں صرف اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں، کوئی میرے ایمان کو متزلزل کرنے آئے گا تو میں اسے کہوں گا بھائی چلے جاؤ، میرے کان بند ہیں، میں تجھے نہیں سنوں گا، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو ٹھیک ہو گیا شخصی حد تک۔ لیکن جب بات معاشرتی سطح کی آ جاتی اور معاشرے میں ایک فتنہ جنم لے لے اور لوگ اللہ کے وجود پہ اعتراضات دن دہاڑے شروع کر دیں، اور ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر، کالجز اور یونیورسٹیز کے سٹیجوں پر پورے سیکولر لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور سیکولر ایجنڈے رائج ہو جائیں، اور ہم یہی واقعہ سنا کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتے رہیں کہ بھائی ہمیں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، تو شخصی سطح پہ تو یہ قول مقبول ہے لیکن اجتماعی سطح پہ مقبول نہیں ہے۔ یہ نہیں مانا جائے گا کہ بھائی آپ خاموش رہیں اور کوئی آ کے آپ کے ایمان کے تابوت میں میخیں جو ہے وہ ٹھوکتا رہے اور وہ آپ کے ایمان پہ حملے کرتا رہے اور آپ کہیں نہیں جناب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ بالخصوص دینی مدارس کے جو طلباء ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے جو غیور طلباء ہیں، وہ جہاں
اپنے دیگر درسی علوم میں مہارت حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ الہیات کے باب میں جہاں انہیں علم توحید کے اور علم توحید ذات و صفات کے دلائل یاد ہوں، وہاں منکرین کے دلائل کا علمی رد بھی انہیں آتا ہو، وہ ان کو مسکت جواب دے سکیں، وہ ان کو مطمئن کر سکیں، وہ عقلی استدلالات قائم کر کے دین کی دعوت دے سکیں۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں جیسے کہ حضرت علامہ نوری صاحب نے فرمایا کہ بالخصوص دورہ فائنل اور دورہ فرسٹ ایئر کے طلباء جو ہیں ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ جب وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے فارغ ہو کے جائیں تو جہاں انہیں علم حدیث پہ عبور ہو، علم فقہ پہ عبور ہو، اصول تفسیر پہ عبور ہو، اسی طرح عقائد کے باب میں ملحدین کا جواب دینے کے لیے اور ایتھیسٹ طبقے کو مسکت طریقے سے خاموش کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو یہ تو اس کی ضرورت کی بات ہے۔ اب اس پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تو بات یہ ہوتی نا کہ کوئی ہمیں کہتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ملحد کا جواب نہ دو تو ہم خاموش ہو جاتے، لیکن یہ تو حضرت امام رازی اور شیخ نجم الدین کبریٰ کا واقعہ یہ قرآن کی سند نہیں بن سکتا، یہ حدیث پاک کا درجہ نہیں رکھ سکتا۔ قرآن نے ملحدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، آپ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ قرآن نے نہ صرف ملحدین کا رد کیا ہے بلکہ قرآن نے اپنے سینے میں ملحدین کے اہم اعتراضات کو محفوظ بھی کر لیا ہے، یعنی پہلے ان کا اعتراض ذکر کیا پھر اس کا رد پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے جو دہریہ لوگ تھے جو وہ اعتراض دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے تھے اس کو ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ یہ جو دہریہ لوگ ہیں قرآن نے پہلے ان کا استدلال ذکر کیا، فرمایا یہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ زندگی تو صرف 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، نموت و نحیا، ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں پھر ہم مار دیے جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کوئی رب نہیں مارتا، ہمیں کوئی خدا نعوذ باللہ اس دنیا سے سفر نہیں کراتا، بلکہ یہ زمانہ جو ہے یہ خود بخود ہمیں موت دیتا ہے۔ تو یہ دہریہ لوگوں کی دلیل کو اللہ نے ذکر فرمایا، پھر اس کے ردود کو خود ذکر کیا۔ ایک اور آیت فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو وہ کہتے ہیں کون رحمان، پھر ان کے عقلی استدلالات کا ذکر کر کے پھر اس کا رد فرمایا کہ وہی رحمان ہے جس نے کل تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر اس وجود کے بعد ایک عدم آئے گا اور اس کے بعد پھر تمہیں قبروں سے کھڑا کر کے تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو سارے دلائل قرآن پیش کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں علم کلام اور جو ایتھیسٹ اور ملحدین ہیں ان سے مناظرہ کرنے کا پہلا بانی جسے قرآن نے قرار دیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ ملحدین سے بات چیت کرنا یہ کوئی آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ دور رسالت مآب کا مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی ملحدین تھے، دہریے تھے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، ان میں نمرود بھی تھا اور بڑے لوگ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس سے جو مکالمہ اور ڈائیلاگ کیا وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ اللہ رب العزت مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا تو کفر مبہوت ہو گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو اللہ کے وجود پہ دلیل طلب کی تھی نبی ہونے کے باوجود اس کو ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام۔ یہ پورے کا پورا ایک منظر نامہ یہ اسی جو ایک دلیل ہے اللہ کے وجود پہ اس کو ذکر کیا جا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، کیا آپ کو اس کا یقین نہیں ہے؟
تو فرمایا نہیں یقین تو ہے لیکن میں اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ پرندہ پکڑو, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کو پہاڑوں پہ پھیلا دو اور پھر اسے آواز دو تو وہ زندہ ہو کے اس کے وجود پھر سے جڑ جائے گا اور پھر وہ اڑتا ہوا تمہارے پاس آ جائے گا. تو جس نے اس پرندے کو مردہ ہونے کے بعد اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد پھر سے زندہ کیا ہے, وہی رب ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی ملحدین ہیں ان کا رد بھی فرمایا اور انبیاء کرام کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی ارشاد فرمایا. ہمارے ہاں ایک اور ملحدین سے نپٹنے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ آپ یاد آج ذہن میں رکھ لیں, جو ابھی میں نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رویہ ہم نے نہیں اختیار کرنا کہ ہم بھائی تم سے بات نہیں کریں گے, ہم تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے, بلکہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تیار ہیں, جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, قرآن و سنت میں ہر سوال کا جواب موجود ہے اور ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. یہ تیاری ایک دینی طالب علم کی اور ایک مسلمان کی ہونی چاہیے. پھر ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں ہے کہ الحاد کے نقطہ نظر سے مسبق حکم لگا دیا جاتا ہے. مسبق حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک بندے کو ملنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں ایک آئیڈیا قائم کر لیا جاتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جتنے ایتھیسٹ ہیں, چاہے وہ مصر میں ہوں, امریکہ میں ہوں, اب پاکستان میں بھی کچھ ان کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, تو اگر آپ ان کی ذہنی مطالعہ کریں, ان کی ذہنی سطح کا, تو ہر ملحد کے بارے میں ہمارے ایک دوست نے, مصر کے ایک دوست نے تجزیہ کیا, کیونکہ گزشتہ سالوں میں مصر کے اندر, حالانکہ وہاں اسلام کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی الازہر موجود ہے اور وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے, 1100 سالہ پرانی تاریخ ہے جامعۃ الازہر کی, لیکن اس کے باوجود مصر کے اندر الحاد زوروں پہ ہے. اور اس حد تک الحاد نے مصر میں زور پکڑا کہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر 20 مناظرے ملحدین لڑکوں کے ساتھ الازہر کے شیوخ کے مصری ٹیلی ویژن کے اوپر ہو چکے. یعنی وہ مجبور ہو گئے, انہوں نے ملحدین نے اتنے کڑے سوالات کیے کہ معاشرے میں بلبلہ اور فتنہ پیدا ہو گیا. تو پھر ان کو مصر کے بڑے بڑے چینلز پہ بٹھایا گیا اور ان کے سامنے الازہر کے شیوخ کو بٹھایا گیا اور کہا گیا یہ ملحد ہے, یہ ایتھیسٹ ہے, اس کے اسلام کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں, جواب دیجئے. اور یوٹیوب پہ اگر آپ عربی جانتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ملحدین کے مصری علماء کے ساتھ مناظرے مصری ٹیلی ویژن کے یوٹیوب پہ موجود ہیں. اس سے ان کا ذہن پڑھنے میں آسانی ہوگی, وہ کیا سوچتے ہیں, ان کے سوالات کیا ہیں, وہ اسلام کے بارے میں کیا کیا ان کے اعتراضات ہیں. میں نے اس دفعہ اپنے دورہ حدیث شریف کے ایک دو طلباء کو مقالے کا یہ موضوع دیا ہے کہ آپ ملحدین کے اس دور کے جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں پہلے ان کو لکھیں اور پھر اس کا جواب لکھنے کی کوشش کریں, تاکہ ہماری طرف سے بھی یہ تیاری شروع ہو جائے کہ کل اگر پاکستان کے کسی چینل پر یا پاکستان کے کسی بڑے سٹیج پر کوئی ملحد آ کے للکارے اور کہے کہ آ کے میرے سوالوں کے جواب دو, تو مسلمانوں کے سٹیجوں پہ صرف نور بشر بیان کرنے والے لوگ ہی نہ ہوں, صرف 11ویں کی تقریریں کرنے والے نہ ہوں, صرف کل اور چلم کے اسپیشلسٹ نہ ہوں, بلکہ انہیں الحاد کا رد کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو اور وہ کہیں لبیک, ہم اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اور نبی اسلام کی عزت و حرمت پہ قربان ہونے کے لیے اور علمی انداز میں جواب دینے کے لیے حاضر ہیں اور ہم موجود ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب گزارش یہ ہے کہ وہ کہنے لگے, ہمارے ایک ٹیچر تھے مصر کے, وہ کہنے لگے اگر آپ آج کل کے ملحد کا مائنڈ پڑھیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے اور کون سے لوگ زیادہ تیزی سے الحاد کی طرف جا رہے ہیں, ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جائزہ لیں تو سب سے زیادہ ٹین ایجر یعنی 18 سال کی عمر سے لے کر 25 اور 30 سال کی عمر تک کے لڑکے یہ ملحد ہو رہے ہیں اور تیزی سے ہو رہے ہیں. اب کیوں ہو رہے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں. اسباب کا جائزہ بھی لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹین ایجر ہیں, نو عمر ہیں, کچے ذہن کے لوگ ہیں اور اسلام پہ ان کو زیادہ تعلیم دی نہیں گئی. ہمارے نصاب تعلیم کا قصور ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف.
اور اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تہذاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ یہ تعلیم کا تہذاب ہے جو ہمارے پاس آکسفورڈ کا نصاب لگا ہوا ہے، کیمبرج کا لگا ہوا ہے، پنجاب کالج میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے اور کالجز ہیں، اچھے نصاب بھی ان کے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اسلامی اور دینی نصاب کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے جو مائنڈ سیٹ، اگر آپ تجزیہ کر لیں پاکستان میں کتنے لوگ دینی مدارس کی طرف آ رہے ہیں، کتنے لوگ پنجاب کالج، آکسفورڈ، کیمبرج کے نصاب کی طرف، پائنیئر کالج اور دیگر کالجز کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ یہ ریشو نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں صرف 3 سے 4% لوگ ایسے ہیں، بلکہ یہ بھی میں نے زیادہ شاید کہہ دیا ہے، جو دینی مدارس کی طرف آ رہے ہیں، اور پاکستان کا 97% نوجوان وہ ہے جس کو دینی مدارس کی ہوا ہی نہیں لگتی، جس سے علمی ماحول نصیب ہی نہیں ہوتا، اور جو ان کالجز اور یونیورسٹیز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور وہاں دینی نصاب موجود نہیں ہوتا، صرف ایک موقع اس مسکین کے پاس دین سیکھنے کا ہوتا ہے، وہ جمعے کا ممبر اور سٹیج ہوتا ہے کہ وہ وہاں آ کے چلو کچھ سرکار کی بات سن لے، کوئی دین سمجھ لے، کوئی اسے نماز روزے کا پتہ چل جائے، لیکن جب وہاں آتا ہے تو وہاں پہ ممبر بھی صحیح تعلیم اور دین سے خالی ہوتا ہے، اور وہاں ایسے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو موضوع اس دور سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ وہاں آج بھی ہمارا خطیب 12 تقریریں رٹ کے سنا رہا ہوتا ہے، وہاں آج بھی ابرار خطابت کے رٹے لگ رہے ہیں، وہاں آج بھی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں جو دور حاضر کی ضروریات سے کٹی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ اس وقت آتے ہیں جب خطیب صاحب اپنی تقریر کے آخری جملے کہہ رہے ہوتے، تو نہ انہوں نے کالج میں دین کو سنا کیونکہ وہاں انہیں ملا نہیں، اور جہاں ملنے کی توقع تھی وہاں ممبر کے خطیب نے اپنا حق ادا کیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضور ضیاء الامت کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے جس نے میرے طلباء میں سے جس نے جمعہ پڑھانا ہے وہ کم از کم 6 گھنٹے مطالعہ کرے۔ یہ حضور ضیاء الامت نے ہماری ذمہ داریاں پمفلٹ میں لکھا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرا ہر طالب علم کتنے گھنٹے مطالعہ کرے؟ 6 گھنٹے مطالعہ کرے، پھر جمعہ پڑھائے۔ اور پھر فرمایا اگر میرا کوئی شاہین، میرا کوئی طالب علم بغیر مطالعہ کے جا کے ممبر پہ بیٹھ گیا اور اس نے وقت ٹپانا شروع کر دیا اور 1 گھنٹہ قوم کا اللے تللے میں اڑا دیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، تو فرمایا اگر 100 بندہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا تھا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے 1 گھنٹہ ضائع کیا، اس نے میری قوم کے 100 گھنٹے ضائع کر دیے۔ یہ حضور ضیاء الامت کی فکر ہے کہ دینی ممبر اتنا قوی ہونا چاہیے، دینی ممبر سے جانے والا میسج اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنی تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو کمی ہمارے اس پاکستان کے تعلیمی نظام کی طرف سے دین کو آ رہی ہے وہ کمی ممبر و محراب پوری کرنا شروع کر دے، پھر کوئی بندہ الہاد کی طرف نہ جائے اور پاکستان کی فضا میں دین کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ملحدین کون ہیں؟ وہ ٹین ایجر ہیں، وہ ایسا جوان ہے جس کی تسلی نہیں کرائی گئی، جس کو دین کے بارے میں صحیح ضرورت اس کی پوری نہیں کی گئی، وہ ملحد ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے، ان میں سے اکثریت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے ہیں، ان کے بلاگ بنے ہوئے ہیں، وہ بلاگرز ہیں، وہ وہاں پہ دھڑا دھڑ لکھتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جتنے بھی ملحدین ہیں ان کے ہاں ایک چیز کامن پائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم چوما دیگرے نیست، اب میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور وہ یہی کہتا ہے زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، کہ اب مجھے کوئی جتنا مرضی ہلانے کی کوشش کرے میں اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ڈٹ جاتا ہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگریسو ہوتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اس کی ذہنیت میں بہت زیادہ فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو سٹوپڈ سمجھتا ہے۔ یہ ایک ملحد کا ذہن میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ سارے سٹوپڈ ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ بے وقوف ہیں۔ دیکھو آج یہ 21ویں صدی میں بھی خدا کو مان رہے ہیں، خدا تو نظر نہیں آتا، جیسے پچھلی دفعہ قریشی صاحب سے سوال ہوا تھا، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، یہ اسے مان رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا ان کا ذہن ہوتا ہے۔
اب اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے؟ آپ وہ بات کریں جو ریلیونٹ ہو، جو اس کے لیول پہ آ کے ہو، اس کی عقل کو ایڈریس کر سکے، اس سے آپ اس کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اسلوب درست نہیں ہوگا، یا آپ کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، یا آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوگی، تو کبھی بھی آپ اس سے صحیح طریقے سے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ اس نے ہمارے بارے میں سیٹ کر لیا ہے، اور اس نے کہا کہ ملحد کہتا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں نعوذ باللہ سارے بے وقوف ہیں، سٹوپڈ ہیں، اگر یہی رویہ ہم بھی ملحدین کے ساتھ اختیار کرنا شروع کر دیں، اور ہم کہیں یہ جتنے ہیں ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ایک ایسا گیپ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے کسی ملحد کو اسلام کی طرف لانا ممکن نہ رہے۔ جب درمیان میں خلیج حائل ہو جائے، ہم اس کے بارے میں پہلے سے یہ ذہن میں طے کر لیں کہ یہ تو فضول آدمی ہے اور اس سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ لہٰذا اگر ان کی طرف سے یہ رویہ ہے بھی صحیح، ایک مسلمان عالم دین کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہونا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ میں تقریر ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یعنی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا کام ہے پہنچا دینا، میرا کام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے قرآن و سنت کے نور کو اس تک پہنچا دینا۔ اس کے دل پر وہ بات اثر کرے یا نہ کرے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرے رب کی ڈیوٹی ہے۔ یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے کہ بات پہنچانا تمہارا کام ہے اور تمہاری بات میں اثر پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ اب ایسے ہوا ہے، میں نے یہ گزارش کی تھی، ایسے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ملحدین کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور جب ان کو اسلام کی طرف بلایا گیا تو وہ اقلیت پسند لوگ ہوتے ہیں، جو ہی ان کی عقل میں کوئی دلیل آتی گئی وہ فوراً 20 سالہ الہاد کی تاریخ کو چھوڑ کر دوبارہ دین کی طرف واپس آ گئے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، کیمبرج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے انتونی فلو، اور یہ 1923 میں پیدا ہوا، اور یہ 60 سال تک کیمبرج یونیورسٹی میں الہاد پڑھاتا رہا، انگلینڈ کے اندر الہاد پڑھاتا رہا، ملحد ہونے کی تعلیم دیتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس نے ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، دین و ملت کی ضیاء۔ ہماری بزم میں جگر گوشہ حضور ضیاء الامت امین حسن کرم حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زیدہ مجدہ، آپ جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے از حد کرم
ہو کہ یہ تو صحرا ہے، یہاں تو کوئی بندہ موجود نہیں ہے، لہذا یہ جھونپڑی زمین میں سے خود بخود اوپر نکل آئی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایسا؟ نہیں سوچ سکتے۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگرچہ اس وقت میں صحرا میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن مجھ سے پہلے یہاں کوئی بندہ آیا اور اس بندے نے آ کے اس جھونپڑی کو یہ لکڑیاں کھڑی کی اور اس طریقے سے یہ جھونپڑی اور یہاں یہ کمرہ بنایا، یہ جھونپڑی بنائی۔ کسی بنانے والے کے بغیر یہ نہیں بن سکتی۔ تو جب کوئی ایک جھونپڑی جو تم صحرا میں دیکھو اسے تم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بغیر خود بخود بن گئی، تو پھر وہ پورے کا پورا صحرا جس میں تم کھڑے ہو، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ وہ خود بخود بن گیا؟ وہ بھی خود بخود نہیں بن سکتا۔ جس طرح ایک جھونپڑی خود بخود قائم نہیں ہو سکتی، اس طرح یہ پورا صحرا خود بخود نہیں بن سکتا، اور یہ پوری کائنات بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو اس طریقے سے آپ کا آغاز کسی نہ کسی عقلی دلیل سے ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ دلیل ہو، میں نے تو ایک مثال کے طور پہ یہ پیش کی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ امام ثعلبی ایک بہت بڑے لغت کے امام ہوئے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے وجود پہ بڑی دلیلیں پڑھی، لیکن جو مزہ مجھے ایک کسان جو ہل چلا رہا تھا، جو مزہ مجھے اس کی دلیل نے دیا ہے، وہ بڑی بڑی کتابوں کی دلیل بھی وہ مزہ اور لطف نہیں دے سکتی۔ تو کہا وہ کسان نے تمہیں کیا دلیل دی؟ کہا وہ ہل چلا رہا تھا، میں اس کے پاس سے گزرا، اس سے میری گفتگو گپ شپ ہوئی، میں نے کہا ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے وجود کی؟ اس نے کہا بھائی کیسی بات کرتے ہو، اس پہ تو کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على السميع البصير۔ کہا جب ایک قدموں کا نشان جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، اور اگر کہیں پہ تم دیکھو کہ کوئی فضلہ پڑا ہوا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، تو قدموں کا نشان دیکھ کر گزرنے والے کو جان لیتے ہو اور فضلے کو دیکھ کر جانور پہ استدلال کر لیتے ہو، تو کیا اتنا وسیع و عریض آسمان اور اتنی بڑی زمین اور یہ بادل اور یہ صحرا اور یہ درخت اور یہ پانی اور سمندر تمہیں نہیں بتا رہا کہ اس کو بنانے والا وہ واحد و قہار اور اللہ کی ذات ہے؟ تو کہا اس جیسی مثال مجھے کسی پڑھے لکھے نے بھی نہیں دی جو ایک کسان نے دے دی ہے۔ تو عقل سے ان کو خطاب کیا جائے اور ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب وہ عقلی استدلالات کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کے بعد پھر آپ قرآن و سنت بھی پیش کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، اکثر آج کل کے ملحدین سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کائنات کی ہر چیز کا کسی نہ کسی شے پہ انحصار ہے، یعنی کوئی شے کسی کے سہارے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر کسی سہارے کے نعوذ باللہ کیسے قائم رہ سکتی؟ ہر چیز کو عقل سے سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہر چیز کا کسی نہ کسی پہ انحصار ہے۔ تو پھر وہ مثال ایسے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ پودے ہیں، تو پودے بغیر ہوا پانی اور سورج کے وہ نہیں بالکل پیدا ہی نہیں ہو سکتے، نہ باقی رہ سکتے ہیں، ان کو ہوا پانی اور سورج کی ضرورت۔ پھر ہوا پانی اور سورج کو ہائیڈروجن اور نائٹروجن اور آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ پھر اس چیز کو اس سے چھوٹی کسی شے کی ضرورت ہے۔ تو کائنات کی کوئی شے بھی مستقل بذات نہیں ہے، تنہا قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کو اپنے ہونے میں کسی دوسری شے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ وہ پھر کیسے مستقل بذات ہو گیا، اس کو بھی تو اپنے ہونے میں پھر کسی شے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملحدین کے اسی سوال کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کائنات کی ہر شے کسی سہارے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، ایک چیز کو دوسری کا سہارا، دوسری کو تیسری کا سہارا، تیسری کو چوتھی کا سہارا۔ یہ آپ اگر چلتے چلے جائیں تو یہ ہزار سے لاکھ سے کروڑ سے ارب تک آپ گنتی کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ساری زندگی گزر جائے گی، آپ کسی جواب تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس میں ہی تو اس بات کا جواب ہے کہ جب کسی سہارے کے بغیر ساری چیزیں ناقص ہیں تو ہر ناقص شے کو ایک کامل کی ضرورت ہے جو ان ساری چیزوں کو سہارا دے سکے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات ناقص ہے اور اس ساری کائنات کو سہارا دینے والا کامل کو اللہ کی ذات ہے، وہ سہارا دیے ہوئے۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں، آپ ایک کرسی لے لیں، یہ بھی عقلی دلیل ہے، کرسی لے لیں۔ کرسی کی ویسے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں بتائیں؟ 4 ٹانگوں کے بغیر کرسی کھڑی رہ سکتی ہے؟
کوئی طریقہ ہے تو بتائیں. نہیں رہ سکتے. وہ نیچے گر جائے گی, اٹھائیں گے پھر نیچے گر جائے گی. آپ ایک اور کرسی لے آئیں, وہ بھی 2 ٹانگوں والی ہو, تو آپ اس 2 ٹانگوں والی جو ایک کرسی ہے اس کو دوسری کے ساتھ اس کے اوپر رکھ لیں گے, لیکن اس کو پیچھے پھر جب تک کھڑا نہیں کریں گے وہ کھڑی نہیں, وہ گر جائے گی, پھر دونوں گر جائیں گے. ایک اور تیسری لے آئیں جو 2 ٹانگوں والی ہو اور اس کی 4 ٹانگیں نہ ہو, اس کو ان دونوں کو اس پہ سہارا دیں, لیکن جب اس تیسری کو چھوڑیں گے پھر دڑام سے تینوں گر جائیں گی. اس طرح اگر آپ 1000 کرسیاں بھی جوڑ دیں 2 ٹانگوں والی ایک دوسرے کے اوپر, تو وہ کھڑی نہیں رہ سکیں گی, آخری گرے گی تو ساری گریں گی. آخر میں آپ کو ایک 4 ٹانگوں والی کرسی رکھنی پڑے گی, جس کے اوپر یہ پوری کی پوری لائن کو آپ سہارا دلوائیں گے تو ساری جم جائیں گی. یہ ایک بلا تشبیہ اور بلا مثال میں عرض کر رہا ہوں, کائنات کی ہر شے دوسرے پہ منحصر ہے, دوسری تیسرے پہ منحصر ہے. پوری کائنات ناقص ہے جب تک کہ اس کو کسی ایک کامل ذات کا سہارا نہ مل جائے, اور وہ کامل ذات اللہ کی ذات ہے. اب یہ عقلی دلیل دینے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھیں اور آپ کہیں یہی بات ہمارا قرآن کر رہا ہے, الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم کا معنی یہی ہے کہ جو خود کھڑا نہ ہو سکے اسے کھڑا کرنے والا, پوری کائنات کو قائم کرنے والا. القائم العظیم الذی یعتمد علیہ کل الاکوان, یہ قیوم کی تعریف. القائم الذی یعتمد علیہ کل الاکوان, کہ وہ شے جس کے اوپر پوری کائنات سہارا لے, وہ اللہ رب العزت کی ذات. 2 سوال باقی رہ گئے. ایک سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ خدا کیوں نہیں مان سکتے, ایک خدا ہی کیوں ہو. یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی اگر خدا کے وجود کی ضرورت ہی ہے تو پھر زیادہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے, ایک ہی خدا جو ہے وہ کیوں ہو. اب اس کا عقلی جواب آپ کیا دیں گے؟ تو وہ یہ جواب اگر آپ کہیں گے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر 2 خدا ہوں اور آپس میں ان کا جھگڑا ہی ہوتا رہے, ایک کہے میں نے سورج نکالنا ہے, دوسرا کہے میں نے سورج غروب کرنا ہے, تو جھگڑا ہی بنا رہے گا, کائنات کا نظام نہیں چل سکے گا. پھر وہ چڑھ جائے گا, وہ کہے گا میرے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس کے سامنے یہ سائنسی مثال رکھ سکتے ہیں کہ آج کل ایک علم طب میں ایک سائنس وجود میں آئی ہے جسے علم تشریح کہا جاتا ہے, اور تشریح کہتے ہیں آپریشنل سائنس, جس میں آپریشن کیے جاتے ہیں اور پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا پوسٹ مارٹم سیکھنے کے لیے وہ تجربہ کس کے اوپر کرواتے ہیں؟ کس کے اوپر کرواتے ہیں؟ مینڈک کے اوپر کرواتے ہیں. انسان کے اوپر تو نہیں کرواتے, مینڈک کے اوپر کیوں کرواتے ہیں؟ یہ ایک لطف کی بات ہے کہ اگر آپ مینڈک کو لے لیں, زرافہ لے لیں, مینڈک چھوٹا ہے, زرافہ اور ہاتھی کتنا بڑا ہے, مگر مچھ لے لیں, انسان لے لیں, اندرونی نظام مینڈک سے لے کر ہاتھی تک پوری کائنات کا ایک جیسا ہے. یہ ایک خدا ہونے کی دلیل ہے. بنانے والا ایک ہے, سانے ایک ہے, کریٹر ایک ہے. نظام انہضام بھی مینڈک کا بھی وہی ہے جو ہاتھی کا ہے, انسان کا بھی وہی ہے, مگر مچھ کا بھی وہی ہے. نظام دوران خون بھی وہی ہے. یہ نہیں ہے کہ مینڈک کے اندر پاؤں خون پمپ کرتے ہیں اور انسان میں دل کرتا ہے. کوئی سائنس آپ کو نہیں بتائے گی. وہ کہیں گے چھوٹے سے چھوٹا جانور ہو یا بڑے سے بڑا گرانڈیل جسم والا ہو, خون پمپ کرنے کے لیے ہر ایک کے اندر دل ہی ہوتا ہے. جگر وہی کام کرتا ہے مینڈک کا جو ہاتھی کا کرتا ہے, صرف سائنس کا فرق ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے آج کے اس دور میں, عقلی دلیل, کہ نظام تشریح کو اگر آپ دیکھیں, جو نظام تشریح مینڈک کا ہے وہی نظام تشریح انسان کا ہے, وہی نظام تشریح مگر مچھ کا ہے, وہی نظام تشریح ہاتھی کا ہے. یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ جس نے مینڈک کو بنایا ہے اسی نے ہاتھی کو بنایا ہے, اسی نے مگر مچھ کو بنایا ہے, اسی نے انسان کو بنایا ہے. تو پتہ چلا کائنات کو بنانے والے 2 یا 3 نہیں ہے. قل هو اللہ احد, بنانے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ جب آپ عقلی استدلالات سے قرآن تک پہنچیں گے تو پھر آپ ایتھیزم کو اور ایتھیسٹ کو قابو کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھیں طریقت الخلق بھی وہی ہے. میں نے پہلے کہا طریقت التشریح, طریقت التشریح تو یہ آپریشنل سسٹم ہو گیا نا, اور طریقت الخلق کہتے ہیں کریشنل سسٹم, یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کیسے کرتا ہے. پودا لے لیں, جانور لے لیں, انسان لے لیں, کوئی بھی شے جو اللہ پیدا فرماتا ہے, ایک پانی کا بنیادی قطرہ زمین سے,
اور ایک پانی کا بنیادی قطرہ آسمان سے. یہ جمع ہوتے ہیں تو تخلیق ہوتی. پودا بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے کہ پانی تھوڑا زمین میں اور ایک پانی کا قطرہ آسمان سے اتر کے زمین کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پودا نکل آتا ہے. اور اسی طرح مرد کا پانی خاتون کے ہاں جاتا ہے, وہی نظام ہے. تو یہ پورے کا پورا نظام تخلیق اللہ رب العزت نے جو بنایا وہ ایک ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنانے والا بھی ایک ہے. آخری سوال, وہ کہتے ہیں یہ بگ بینگ ہوا ہے اور بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, اور اس حادثے کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے, اسے کسی نے بنایا نہیں. اور اس کا تو ایک وہی جواب ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا تھا. میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ مناظرہ کرنے دیریوں سے پہنچے تو کہا کہ میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کہ وہ درخت کٹ گیا اور خود بخود درخت کے پھٹے ہوئے اور خود بخود اس کی کشتی بنی اور خود بخود چپو چلتے رہے, اور میں جناب وہاں خود بخود ایک حادثے کے ذریعے پہنچ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جب ایک درخت خود کٹ کے کشتی نہیں بن سکتا تو پھر یہ پوری کائنات ایک رب کے بغیر کیسے بن سکتی؟ بہت اچھی دلیل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفجار عظیم کی جو وہ بات کرتے ہیں, یہ بات تو قرآن نے بھی کی ہے. قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. فرمایا کیا کافروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ساری زمینیں اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے, رتقن ملے ہوئے تھے, ففتقناہما, تو ہم نے اپنے حکم کے ذریعے ایک حادثے کے ذریعے ان کو جدا جدا کر کے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دیا. تو بگ بینگ کا یہ اشارہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے, لیکن پھر یہ سوال بن جائے گا کہ بگ بینگ تو قرآن سے ثابت ہو گیا, لیکن اب اس سے آگے چلو کہ اس بگ بینگ سے پہلے کائنات کی جو چیزیں موجود تھیں انہیں بنانے والا کون تھا؟ وہ سوال تو اپنی جگہ ہے اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. پیدا کرنے والا کوئی بگ بینگ نہیں ہے, کوئی دھماکہ اور حادثہ نہیں ہے, بلکہ کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. باتیں بہت ساری ہیں, لیکن میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک ایسے علمی لطیفہ بھی وہ ہے لیکن اس میں بہت بڑا جواب بھی ہے, اس سے کرتا ہوں. ساری گفتگو جب آپ ملحد سے کر لیتے ہیں, اس سے عقلی دلائل دے دیتے ہیں, آخر میں وہ آپ سے, آج کل کا میں نے کئی مناظرے سنے ہیں ان کے, آخر میں وہ یہ کہتے ہیں نہیں ساری باتیں چھوڑو, ہمیں کوئی مادی دلیل دو, ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی مادی دلیل دو کہ اللہ ہے. یہ ان کا بڑا ایک آخر میں تکرار ہوتا ہے, ہمیں کوئی مادی دلیل دو کہ اللہ ہے. سوال پر سوال کرتے ہیں لیکن جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. تو اس کا بڑا پیارا جواب ایک بندے نے دیا. اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھیں کہ طلباء بہت سارے کلاس روم میں داخل ہوئے. کلاس روم میں ایک وائٹ بورڈ رکھا ہوا تھا بہت بڑا. جو ہی وہ طلباء آ کے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وائٹ بورڈ کے اوپر ایک کوسچن لکھا ہوا ہے, من خلقنا, ہمیں کس نے پیدا کیا. عربی زبان میں ایک بہت بڑا سوال وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, آگے کوسچن مارک بھی ہے. طلباء آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک پروفیسر ریڈ مارکر پکڑ کے کلاس میں داخل ہوا. یہ ملحدین کے ہاتھ میں بھی ریڈ مارکر ہی ہوتا ہے, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک کریں گے, ہم ہی غلط کریں گے, اور ہم ہی خود ہی عدالت ہیں, خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں, خود ہی جج ہیں, کسی کی سننے پہ تو وہ تیار نہیں ہوتے. تو وہ ریڈ مارکر پکڑ کے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا کہ سارے اسٹوڈنٹس وائٹ بورڈ پہ دیکھیں اور جو کوسچن لکھا ہوا ہے اس کا جواب اپنی اپنی کاپیوں پہ لکھ کے لے آئیں. تو سارے اسٹوڈنٹس نے جلدی جلدی جو جواب ان کے ذہن میں آیا انہوں نے لکھا. لکھ کے جب اپنے اس پروفیسر صاحب کے پاس پہنچے انہوں نے کہا 0 0 0 غلط غلط. سارے سوالوں کو غلط کرتے چلے گئے, کسی کو بھی صحیح نہ کہا یہ بھی سوال غلط ہے, یہ جواب بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی 0 ہے, یہ بھی 0 ہے. تو ایک بڑا ذہین طالب علم کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جناب ہمارے تو سارے ہو گئے غلط, اب صحیح جواب کیا ہے وہ آپ بتا دیں. تو اس نے فوراً ریڈ مارکر لہراتے ہوئے کہا کہ میرا کام جواب دینا نہیں ہے, میرا کام سوال کرنا ہے. جواب نہ مجھ سے مانگو, جواب دینا تو میری ذمہ داری ہی نہیں ہے, یہ میری ڈیوٹی میں ہی نہیں آتا, اس لیے میرا کام صرف جواب دینا. تو ایک اور لڑکا کھڑا ہو گیا جو اس سے بھی زیادہ ذہین تھا. اس نے کہا کہ جب آپ کو خود جواب کا پتہ ہی نہیں ہے
تو پھر آپ ہمارے جوابوں کو صحیح یا غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھئی جوابوں کو صحیح یا غلط تو وہ کرے جسے خود جواب آتا ہو، جسے خود جواب کا پتہ ہی نہ ہو وہ کسی اور کے جواب کو صحیح غلط کرنے کا حق رکھتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ صحیح یا غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ایک اور لڑکا اٹھا، اس نے کہا اچھا یہی بتا دیں کہ جب نہ آپ کو جواب آتا ہے تو پھر آپ کو وائٹ بورڈ پہ یہ سوال لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس نے فوراً کہا یہ سوال تو میں نے لکھا ہی نہیں ہے، میں 20 سال سے کلاس روم میں آ رہا ہوں، ہر روز مجھے یہ سوال یہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ملحد کا کردار اس پوری کہانی میں یہ ہے کہ وہ صرف سوال دہرانے والا ہے، نہ وہ سوال کا کریٹر ہے، نہ اسے جواب آتا ہے، اس کا کام صرف سوالوں کو دہرانا ہے اور سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ایک طرف مومن اور بلیور ہے، ایک طرف نان بلیور اور ملحد ہے جو کافر ہے، ان دونوں میں سے زیادہ پازیٹیو کون ہے، زیادہ مثبت فکر والا کون ہے؟ وہ بندہ جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا وہ بندہ جس کے پاس سارے جواب موجود ہیں؟ آپ بتائیں نا، وہ بندہ جس کے پاس جواب موجود ہیں وہ زیادہ پازیٹیو ہے۔ 3 بڑے سوال اگر کر لیے جائیں، من خلقنا اللہ، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ملحد خاموش ہے، مومن کہتا ہے خلقنا اللہ، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال لماذا خلقنا، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ملحد خاموش ہے، مومن کہتا ہے خلقنا لتعمیر الارض ولعبادتہ، ہمیں اللہ نے زمین کو آباد کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تیسرا سوال وفماذا النتیجہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ملحد خاموش ہے، مومن کہتا ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس ڈائیلاگ کے اندر ملحد کامیاب ہے یا مومن کامیاب ہے؟ وہ بندہ جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے فیلئر ہے، وہ خاموش ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام خوش نصیب ہیں کہ قرآن و سنت کی شکل میں، اس پوری کھلی ہوئی کائنات کی شکل میں ہر سوال کا جواب ہمارے سامنے موجود ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ہم نے یہ جواب چننے ہیں، چن کے اپنے سینے میں محفوظ کرنے ہیں، اپنی تیاری کرنی ہے تاکہ آج یا کل جب بھی کسی سٹیج پہ ہمیں پکارا جائے، کوئی ملحد ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم اس کے سامنے مبہوت نہ ہوں، بلکہ ہمیں استعداد رکھتے ہوں کہ ہم جواب دے سکیں، ہم اسے مطمئن کر سکیں۔ دعا ہے جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کو سمجھ کر، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارا میں نے آپ کا وقت لیا، اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کو، یہ کسی نے لکھا ہے کیا آدم کو سجدہ کرنا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کا نام لکھیں تو پھر آپ کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک مومن کو کیسے لکھنا چاہیے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام، یہ ادب بڑا ضروری ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، کہ حفظ مراتب کیا کریں۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا شرک نہیں تھا؟ شیطان خدا کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ اسے چپ کرانے کے بجائے اس کے چیلنج کو قبول کرتا ہے، تو کیا مخلوق بھی خدا کو چیلنج کر سکتی ہے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا شرک تب ہوتا جب فرشتے اپنی مرضی سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے، وہ کہتے ہم اللہ کو بھی کریں گے، ہم آدم علیہ السلام کو بھی کریں گے، ہماری مرضی اس طرح ہے، ہمارا موڈ یہ ہے، ہماری طبیعت یہ چاہ رہی ہے، پھر شرک ہو جاتا۔ اور اگر وہ اس حضرت آدم کو بھی خدا سمجھ کے سجدہ کرتے، یہ تو آپ نے پچھلی دفعہ قریشی صاحب سے بھی سن لیا کہ سجدہ اعضائے سبعہ کے اوپر ہوتا ہے، اور تب ہوتا ہے جب انسان اپنے ذہن میں کسی کو مستقل بالذات اور واجب الوجود سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرے تو پھر وہ سجدہ شرعی ہوتا ہے، ورنہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم کو فرشتوں نے اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کیا بلکہ کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے۔ تو جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اگر وہ حکم خود دے دے تو پھر جو سجدہ کرے گا وہ شرک نہیں ہوگا، وہ عین توحید ہوگا۔ بولیے وہ کیا ہوگا؟ وہ عین توحید ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ سجدہ ابلیس نے نہ کیا
اور اس نے بڑا موحد بننے کی کوشش کی، اکڑ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اصل بات مولا کے حکم کی ہے، اصل بات اللہ کے حکم کی ہے، اسے دیکھا جائے گا۔ اور شیطان خدا کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اسے چپ کرانے کے بجائے اس کے چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ شیطان کا جو چیلنج ہے اس کی ایک خاص کیفیت اور حیثیت ہے، جسے قرآن نے خود بیان کر دیا کہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مانا، پھر اللہ رب العزت کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، تو پھر اس نے چیلنج کیا۔ تو اگر کوئی اور بھی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ شیطان کا حال دیکھ لے تو پھر چیلنج کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا ہے تو کیا اس نے ہم سے پوچھ کر ہمیں انسان بنایا؟ اس سے کہیں بہتر تھا کہ اس نے ہمیں فرشتہ بنایا ہوتا، تو کم از کم جہنم کی آگ میں جلنے کا رزق تو نہ ہوتا۔ واہ بھائی واہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی، بندے کی مرضی اپنے رب کے سامنے نہیں چلتی۔ وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو جو چاہے بنائے۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں صوفیاء نے فرمایا کہ وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ وہاں پر کھڑا تھا اور بھونک رہا تھا اور اس کیفیت میں تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی اس کے پاس سے گزر گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ کتا کیوں بنا دیا اور اس کیفیت میں کیوں بنا دیا۔ تو وہ جو کتا تھا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی حضرت جنید بغدادی، کیونکہ انہوں نے ان کی گفتگو سن لی کسی طریقے سے جو اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی، تو وہ یہ کہنے لگے کہ کتا مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ وہ کون سی خوبی اور کمال تھا جس کی وجہ سے تو نے جنید بغدادی کو انسان بنایا، اور وہ کون سا نقص تھا جس کی وجہ سے تو نے مجھے کتا رہنے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ نہ کسی کی خوبی ہے نہ کسی کا نقص ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، جسے چاہے انسان بنائے، جسے چاہے کسی اور شکل میں بنائے۔ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا، تو اس کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا الہاد کی بنا صرف بخاری اور مسلم ہے؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ ملحد کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ سواد میں کہا آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی روح پھونکی، تو کیا جہنم میں اپنی روح کو جلائے گا؟ دو الگ الگ سوال ہیں۔ کیا الہاد کی بنا صرف بخاری اور مسلم ہے؟ یہ تو مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آ سکی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ الہاد کی بنا سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی وضاحت کرنا چاہیں تو بخاری اور مسلم الہاد کی بنا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بنا بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو الہاد کی بنیاد تو قرآن اور سنت کا انکار، خدا کا انکار اور تمام الہیات کا انکار ہے، تو اس کی بنیاد بخاری اور مسلم کیسے ہو سکتی؟ ملحد کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ سواد میں کہا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی روح پھونکی، تو کیا جہنم میں اپنی روح کو جلائے گا؟ تو یہ ملحدین کا ایک مشہور سوال ہے۔ اس سوال کو یوں آپ کہہ سکتے ہیں، ملحد کہتے ہیں کہ کائنات میں شر کا وجود یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے خلاف ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ رب ہے اور حکیم ہے اور ہر چیز کو بڑی دانش مندی کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے، تو کیا ایک حکیم رب جو ہے وہ کسی کو عذاب دے سکتا ہے یا کسی کو موت دے سکتا ہے؟ یا یہ حادثے پھر کیوں ہوتے اگر اللہ تعالیٰ حکیم ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں کائنات میں شر کا جو وجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہوتا تو کائنات میں شر اور برائی نہ ہوتی، کسی پہ ظلم نہ ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے الگ سے پورا ایک سیشن الگ سے چاہیے اس سوال کے جواب میں کہ شر کا وجود جو ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور فلسفہ خیر اور فلسفہ شر کیا ہے۔ اس کو ایک انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا یہاں پہ ممکن نہیں ہوگا، ایک الگ سے پورے سیشن میں انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں۔ نظریہ ارتقاء کو الہاد کی معقولیت کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نظریہ ارتقاء کسے کہتے ہیں؟ وہ تو ڈارون کا ایک نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا اور پھر اس کا ارتقاء ہوتے 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 پھر وہ بندر سے انسان کی شکل میں آ گیا اور پھر انسان بن گیا۔ تو اس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نظریہ ارتقاء کے ہی قائل نہیں ہیں،
تو ہم اس کو الہاد کی معقولیت تب قرار دیں جب ہم نظریہ ارتقاء کے قائل ہوں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ڈارون اپنا نظریہ اپنے پاس رکھے، یہ بالکل اسلامی نظریہ نہیں ہے. قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ انسان کسی دور میں بھی اپنی خلقت کے اعتبار سے بندر نہیں تھا، بلکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کی تکریم فرمائی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. تو وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تکریم فرمائی اور عظمت کا تاج اس پہ سر پہ رکھا، وہ انسان کہے نہیں میں جی کسی دور میں بندر تھا اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. تو جب ہم نظریہ ارتقاء کے ہی اسلام میں سرے سے قائل نہیں ہے تو اسے الہاد کی معقولیت کی بنیاد کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ ملحدین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پورے حقوق دیے ہیں، حالانکہ میراث میں ان کو نصف حصہ دیا جاتا ہے اور شہادت میں 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہیں، جبکہ حدود میں ان کو پوری سزا دی جاتی ہے. اس کی وضاحت فرمائیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے اعتراضات مستشرقین کے بھی ہیں اور ملحدین کے بھی ہیں عورت اور مرد کی مساوات کے حوالے سے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو میراث میں آدھا حصہ دیا ہے اور مرد کو 2 گنا دیا ہے. تو اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفسیر ضیاء القرآن شریف میں بحث لکھی، اگر آپ پڑھیں تو سارے سوالات کا جواب وہاں عطا فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ مرد کا رول معاشرے میں دیکھیں اور عورت کا رول معاشرے میں دیکھیں تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا حصہ متعین کیا ہے. مرد وہ ذمہ دار ہے. الرجال قوامون علی النساء کا معنی اسلام میں قوام کا یہ ہے کہ گھر کا سارا خرچ کون چلاتا ہے؟ مرد چلاتا ہے. نفقے اور نانو نفقے کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے. اور عورت جو گھر میں بیٹھتی ہے اور اس کا اور کوئی خرچہ نہیں ہوتا اور اس کو سارا خرچہ مرد نے لا کے دینا ہوتا ہے. تو پھر اگر اسلام نے وہ جو قوام اور نساء ہے اور پورے گھر کا سسٹم چلانے والا ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ڈبل حصہ دیا ہے تو یہ اس کے رول اور اس کے معاشرے میں کردار کو دیکھتے ہوئے ہے. اور عورت جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے پھر اگر وہ بہن ہو اکیلی ہو تو اس شکل میں اس کو بہت زیادہ حصہ ملتا ہے. تو اسلام نے تو عورتوں کو باقاعدہ حصہ عطا فرمایا ہے. اور ایسے بھی مذاہب ہیں جہاں بالکل بھی حصہ نہیں ہے، یہاں اس کے رول اور کردار کو دیکھتے ہوئے. اور پھر یہ جو بات کی گئی کہ ناقصات العقل والدین کہا گیا کہ عورتوں کو کہا گیا کہ ان کی عقل بھی ناقص ہے اور ان کا دین بھی ناقص ہے، تو ان کو ناقصات العقل والدین کہہ کے مرد سے ڈی گریڈ کر دیا گیا. ہمارے ایک مصر کے استاد فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں کہ ناقصات العقل والدین کا یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کی صلاحیت کم ہوتی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ناقصات الدین کا معنی یہ ہے کہ مرد پورے مہینے میں 30 دن نماز پڑھتا ہے جبکہ خاتون پورے مہینے میں 20 دن شاید نماز پڑھتی ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. تو یہ اس کا معنی ہے کہ مرد کا رول اور ہے اور عورت کا رول اور ہے. اس اعتبار سے اس کے دین کے نقص کو کہا گیا ہے، اس میں اس کی شان کے اندر کمی نہیں ہے بلکہ اس کو تو ایک سہولت دی گئی ہے. اسی طرح ناقصات العقل ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ جہاں پر مرد ایک جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے وہاں پر 2 عورتیں مل کے اس کی جگہ پہ گواہی دیتی ہیں، کیونکہ مرد کو وہ ذہنی صلاحیت اور واقعات کو دیکھنے کا وہ ملکہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہوتا ہے جو خواتین کے ہاں اس شکل میں موجود نہیں ہوتا. آخری سوال لیتے ہیں بس، اس کے بعد لمبا ہو جائے گا کام. موجودہ دور میں کئی مذاہب ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی خدا کو مانتا ہے. ہم لوگ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہم بھی ان مذاہب کے نزدیک ملحد ہی بن جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے معبودوں کو نہیں مانتے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دیگر مثلا ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے اور یہ بڑا ایک عجیب کام ہے، تو ہم